میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پہلے تو یہ جو عبادت کا طریقہ ہے نماز میں تراویح کی شکل میں، اور اس وقت جو پورے عالم اسلام میں ہر مسجد میں بلکہ بعض گھروں میں بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ ایسا عمل ہے اللہ کی بندگی کا کہ یہ عمل صرف کسی امت کا خاصہ ہے۔ کسی امت میں ایسا عمل نہیں پایا جاتا، بلکہ ان میں تو یہ بھی نہیں، ان میں سے کسی کو اپنی مذہبی کتاب یاد ہی ہو۔ تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے یہودی اور عیسائی ہیں، ہندو اپنے ویدوں کو ماننے والے موجود ہیں، سکھ اپنی گرنتھ کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن کسی ہندو اور کسی سکھ، کسی یہودی اور کسی عیسائی کو اپنی مذہبی کتاب یاد نہیں، اور نہ ہی ان کے ہاں عبادت کا یہ طریقہ اور اس میں اپنی مذہبی کتاب کی تلاوت کا طریقہ موجود ہے۔ یہ اگر ہے تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق صرف مسلمانوں میں، کسی اور میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے سننے سنانے کا یہ اہتمام جو بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں مساجد میں موجود ہے پورے عالم اسلام، اور پھر جہاں جہاں بھی قرآن مجید سنایا جاتا ہے، اگر قاری صاحب کو انسانی تقاضے کے مطابق کہیں بھول لگ جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کسی لفظ میں پڑھنے میں غلطی لگ جائے یا تقدیم تاخیر ہو جائے، تو پیچھے سے سامع آگے نہیں چلنے دیتا، وہ فوراً ٹوک دیتا ہے، لقمہ دیتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے پڑھنا چاہیے۔ تمام مساجد میں اسی طرح، ہماری اس مسجد میں ہی نہیں، جہاں جہاں بھی ہے، حتیٰ کہ شاید آپ کو یہ بھی سابقہ پڑا ہو کہ حرم میں بھی اسی طرح یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حرمین میں اگر حافظ سے، قاری صاحب سے، امام صاحب سے کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو سامع ان کو بھی لقمہ دیتا ہے کہ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ درست نہیں پڑھ رہے۔ یہ چیز ہمیں اس بات پر متنبہ کرتی ہے کہ بعض حضرات جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ قرآن مجید کو تبدیل کر دیا تھا، بدل دیا تھا، یہ پروپیگنڈا صحابہ کرام کے خلاف سراسر جھوٹ پر مبنی۔ آپ حیران ہوں گے، یہ پروپیگنڈا زبانی نہیں بلکہ اس پر کتابیں لکھی گئیں۔ ایک کتاب طبرسی نے، بہت بڑا ان کا مولوی ہے، ذاکر ہے،
اس نے ایک کتاب مستقل لکھی ہے، الکتاب المستطاب فی اثبات تعریف کلام رب الارباب۔ معنی سمجھیں آپ کہ یہ کتاب میں نے اس ثبوت میں لکھی ہے کہ اللہ رب الارباب کے کلام میں تحریف ہو چکی، اور یہ کتاب چھوٹی موٹی نہیں، 600-700 صفحے پر مشتمل ہے ہمارے پاس، سنی سنائی بات نہیں، پڑھی لکھی بات۔ اور یہ اسی کتاب میں نہیں، اصول کافی میں ہے، جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، جس کا لکھنے والا 300 تقریباً 49 میں فوت ہوا ہے۔ اس سے پہلے کسی کتاب میں اس بات کا کوئی تصور نہیں تھا اور کہیں کوئی ذکر نہیں، لیکن ان حضرات نے یہ پروپیگنڈا کر کے اور لکھ کے صحابہ کرام کے خلاف اپنے بغض اور عناد کا اظہار کیا کہ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کی ہے۔ اب آپ انصاف کریں کہ قاری صاحب کو ایک غلط لفظ تو کوئی پیچھے سے پڑھنے نہیں دیتا۔ صحابہ کرام اتنے بے حمیت تھے کہ بعض نے قرآن کو تحریف میں تبدیلی کر دی، صورتوں کی صورتیں نکال دیں، صورتوں کی صورتیں داخل کر دیں، اور صحابہ میں سے کوئی بھی نہ اس نے بولا اور نہ احتجاج کیا، نہ کوئی آواز اٹھائی۔ وہ اتنے بے حمیت تھے۔ اور جو اس وقت نمازیں پڑھی جاتی تھی تراویحوں میں، وہ قرآن مجید کیا پڑھا جاتا تھا؟ وہی محرف پڑھا جاتا تھا، یا یہی جو آج یہاں لکھا ہمارے سامنے وہ پڑھا جاتا تھا؟ سوچنے کی بات یہ، جب آج ایک آیت کیا ایک لفظ وہ قاری صاحب غلطی کریں تو سامع آگے نہیں چلنے دیتا ہیں، اگر وہ صورتوں کی صورتیں تبدیل کر دیں تو صحابہ کرام ان کو چھوڑتے، ان کو باقی رہنے دیتے؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ اور انہوں نے واقعتاً نہیں، ہمارا اس بات پر بالکل یقین اور ایمان اور دلائل پر یہ بات قائم ہے کہ اس قرآن مجید کے جتنے الفاظ ہیں وہ سب محفوظ ہیں، آیات محفوظ ہیں، زیریں، زبریں، پیش، شد، ضمہ اور کیا ہے جزم، یہ سب محفوظ۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، پہلا پارہ سورۃ بقرہ دیکھتے ہیں، سورۃ بقرہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہی جو سورۃ بقرہ آج کل پڑھی جا رہی ہے، الف لام میم۔ اور یہ الف لام میم سے دوسری صورتیں بھی ہیں۔ سورۃ آل عمران کا ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اور صورتیں بھی ایسی ہیں جس میں الف لام میم سے وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ جہاں الف لام میم ہے، یہ کتنے لفظ ہیں؟ الف لام میم، 3 لفظ ہیں۔ اب ان 3 لفظ کے بعد جہاں یہ الف لام میم سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان کے بعد آیت کی نشانی موجود ہے۔ لیکن جہاں بالکل اسی طرح 3 ہی لفظوں سے بعض صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہے مثلا الف لام را، الف لام را۔ سورۃ رعد نکالیں، سورۃ ابراہیم پڑھیں، ان کا آغاز اس طرح اس سے ہوتا ہے، الف لام را سے، لیکن وہاں آیت کی نشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی الف لام میم پر ہے تو چاہیے کہ الف لام را کے بعد بھی آیت کی نشانی ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دونوں میں فرق تو نہیں نا، لفظاً فرق ہے، اپنے وزن کے اعتبار سے، یہ لفظوں کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں۔ الف لام میم میں بھی 3 لفظ ہیں، الف لام را میں بھی 3 لفظ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے
کہ الف لام میم کے بعد تو ہر جگہ آیت کی نشانی ہے اور الف لام را کے بعد آیت کی نشانی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے لکھوایا آج تک اسی طرح لکھا جا رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی آیات میں بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، لیکن سورت توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ، بھائی وہ بھی تو سورت ہی ہے نا، اس کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ صحابہ نے نہیں لکھی، نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوائی. جب نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوائی، صحابہ کرام نے نہیں لکھی، آج تک تمام مسلمانوں کے ہاں جو قرآن مجید مصحف مبارک ہے اس میں یہ کیا ہے؟ بسم اللہ نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی اس کے کسی چیز میں تبدیلی کرنے کا مجاز، نہ مجاز تو کجا رہا، جرت بھی آج تک کسی نے نہیں کی. چہ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کی جائے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کہ انہوں نے قرآن مجید میں تعریف کر دی. تو بہرحال تراویح سننے سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر قاری صاحب ہمارے ایک لفظ پڑھنے میں غلطی کریں تو آگے سامنے چلنے نہیں دیتا، تو صحابہ کو کیسے چلنے دیتے ہوں گے؟ وہ بات سمجھے نا. صحابہ کرام ایسے بے اہمیتیں تھے یا ان کو قرآن مجید یاد نہیں تھا؟ حالانکہ قرآن مجید کی جتنی قرات ہیں وہ تمام حضرات صحابہ کرام سے وابستہ ہے. اور جس طرح حدیث پاک کی سند ہے نا، محدثین بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی بھی اسی طرح باقاعدہ سند ہے. یہ قرآن مجید صرف لکھا لکھایا ہمارے پاس نہیں، یہ پڑھایا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پڑھو. 4 صحابہ کا نام لے کے اقرأوا القرآن من 4، 4 سے قرآن پڑھو. من عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب. ان 4 صحابہ کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید ان سے پڑھو. ہمارے علماء نے اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے، جس طرح انہوں نے لکھا ہے نا حفاظ، یہ تذکرۃ الحفاظ، طبقات الحفاظ، طبقات الحفاظ یا تذکرۃ الحفاظ، جس میں ان حضرات کا تذکرہ ہے جنہوں نے لاکھوں احادیث جنہوں نے یاد کی تھی. ایک لوگ نہیں، لاکھوں حدیث جنہیں یاد تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بالکل معروف بات ہے کہ 6 لاکھ احادیث انہیں یاد تھی. امام ابو زرع کے بارے میں ہے کہ 7 لاکھ انہیں احادیث یاد تھی. یہی کیفیت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل کی تھی رحمہم اللہ. یعنی لاکھوں احادیث انہیں یاد تھی. یہ ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہتا. بالکل اسی طرح طبقات المفسرین بھی ہے، طبقات المفسرین بھی ہے، قرآن مجید کے تفسیر کرنے والے. اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے طبقات القراء بھی ہے، قاریوں کے طبقات. اور اس کی ابتدا حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے حضرت انہی صحابہ سے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ، حضرت سالم، اور اس کے بعد حضرت ابی بن کعب، ان کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت. ان حضرات سے ابتدا کی ہے کتاب کی، جن سے ہمارے یہ قاری حضرات جو ان کی سند ہے. کیوں نہیں قاری صاحب ہے نا سند، اس کی سند باقاعدہ انہوں نے کس استاد سے، انہوں نے کس استاد سے، انہوں نے کس استاد سے قرات پڑھی ہے، اور پوری سند وہ صحابہ اور صحابہ سے آگے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. تو یہ قرآن صرف حضرت صحابہ نے لکھا ہی نہیں، زبانی بھی پڑھا ہے، زبانی یاد کیا ہے. اب جن کو یاد تھا چلو لکھے تحریر میں تو انہوں نے کیا کر دیا، تعریف کر دی. تو جن کو یاد تھا، سوچیں ذرا، جن کو یاد تھا اس یاد شدہ میں تعریف کس نے کی؟ وہ یاد کرنے والا ایک اکیلا تو نہیں تھا. میں نے کئی صحابہ کے نام لیے رضوان اللہ علیہ مجمعین،
اور ان تمام صحابہ کرام سے یہ قرات کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، قرات کی سبقاً تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید صرف لکھا ہوا نہیں بھائی، بالکل یہ قرآن مجید سنا ہے، پڑھا ہے باقاعدہ اساتذہ سے، صحابہ کرام سے، صحابہ کرام سے کے بعد تابعین اعظام سے، اور ان کے بعد پھر باقی سارے قرائے اعظام، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور یہ محفوظ لفظ خود اللہ نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔